ارشاد فرمایا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ صبح شام اللہ کو یاد کرو۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ رات گئے تک اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرو۔ سبح عربی زبان میں تیرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جب آدمی پانی میں تیرتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ جن جملوں کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کو خراب اور گندہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، تم اس کے مقابلے میں ایسے جملے استعمال کرو کہ اللہ پاک ہے۔ اور اس پاکی اور ناپاکی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات پاک نہ لوگوں کے جملوں سے ناپاک ہوتی ہے اور نہ ہمارے آپ کے پڑھنے سے پاک ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے پاک ہے اور پاک ہی رہے گی۔ ایک آدمی یہ جملہ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شریک بنائے ہیں۔ ایک آدمی یہ جملہ بولتا ہے کہ میں اگر اللہ تعالیٰ کو فلاں کا واسطہ دوں تو اللہ مجبور ہو جائے گا۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، تو یہ جملے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناگوار گزرتے ہیں، اور ان جملوں کو کہہ کے وہ اپنے آپ کو خراب کرتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ ان جملوں کی وجہ سے اللہ کی پاک ذات پر حقیقت میں کوئی اثر پڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، تو لوگوں کی طرف سے لگائے گئے ایک الزام کی وہ نفی کر رہا ہے، اور یہ اللہ کی تعریف بھی ہے۔ تو اللہ کی ایسی تعریف جس میں منفی پہلو ہو اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ اور بندہ بیان کرتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک شعر میں اس ساری حقیقت کو بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یوں کہا، گویا فرض کر لیجئے کہ اللہ نے یہ کہا کہ من پاک کردم تسبیح شان را۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے، تو لوگوں کی تسبیحاں پڑھنے اور کہنے سے میں پاک نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ میری پاکیزگی کی گواہی دے کر لوگ اپنے گناہوں سے خود ہی پاک ہوتے رہتے ہیں، ورنہ میں تو پاک ہوں ہی۔ من کردن شان تسبیح پاک را، میری شان اتنی عالی ہے کہ تمہارے الزامات اور تمہاری تسبیحوں کا پڑھنا مجھے کچھ نہیں کر سکتا۔ تم سب مل کے برا کہو تو بھی میں برا نہیں، اور اچھا کہو تو تمہاری تعریف کے بغیر بھی اچھا ہوں، میں ویسے ہی پاک ہوں۔
من نہ کرتم خلق کا سودے کن، میں نے لوگوں تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میرا کوئی نفع ہونا تھا یا تمہارے بغیر میرا کوئی نقصان ہو رہا تھا، بلکہ تابر بندگاں چودے کنم، ہم نے تو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں بتائیں کہ بادشاہ کیسے ہوتے ہیں، شہنشاہ کیسا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی یاد اور اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر کرنا یہ مومن کی زندگی کا ایک بہت اہم جز ہے، جس سے کبھی آدمی غافل بھی ہوتا ہے۔ 21ویں پارے کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور لوگوں اللہ کو یاد کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی یاد کے مختلف طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، معافی اللہ سے مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اور لوگوں تمہارے گناہوں کو اللہ کے علاوہ کون ہے جو معاف کرے۔ اسی طرح ایک آدمی اللہ اکبر پڑھتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھتا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں پڑھتا ہے یہ سب اللہ کی یاد ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر کہا کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور فرمایا کہ پانچویں چیز اس کی اچھی اولاد، یہ پانچوں چیزیں کتنی اچھی، کیا کہنے ان چیزوں۔ 4 تو تسبیحات بتائیں کہ تم پڑھو، اللہ کو یاد کرو، اور 5ویں چیز اولاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کوئی اولاد جو انسان کے ہاں پیدا ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی آدمی کوئی بھی ایسا نیکی کا کام کرے کہ اس کے جانے کے بعد اس کی وہ نیکی باقی رہے، اس کی وہ اچھائی اور خوبی باقی رہے، لوگ اس کے لیے دعا کرتے رہیں، لوگ اس کے لیے کوئی بھی دعا نہ کریں، تو وہ جو اچھی چیز چھوڑ کر جا رہا ہے اس چیز سے لوگوں کو نفع پہنچے، لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ تو یہ بتایا کہ کیا ہی اچھا آدمی ہے وہ جو اپنے بعد ایسی چیزیں چھوڑ کے جائے جن چیزوں سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھائے۔ دوسرے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پانی کا بندوبست لوگوں کے لیے کرو جہاں پہ پیاس ہے، اور جہاں لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، اور اس کا اجر تمہیں اللہ دیتا رہے۔ پانی پلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا اتنی بڑی نیکی ہے کہ ایک دن آپ تشریف فرما تھے اور آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی جنت خریدنا چاہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ غالباً یہ وحی ہوئی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوگا کہ فلاں نیکی اگر کوئی کرے ہم اسے جنت دے دیں گے۔ تو اس لیے شوق بڑھانے کے لیے ایسا جملہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی جنت خریدنے کو تیار ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا مدینہ منورہ میں مسلمان کو پانی کی قلت ہے اور یہودیوں کے پاس کنواں ہے، اور وہ ایک وقت پانی دیتے ہیں دوسرے وقت نہیں دیتے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ پیسے لے کے پانی دیتے ہیں، اور تم میں سے کوئی آدمی اس کنویں کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے عام کر دے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تھے، یہودی کے پاس گئے، شاید 8,000 یا 7,000 اس وقت کے روپے اس سے سودا کیا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول میں نے کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا عثمان تم نے جنت خرید دی، اور عثمان تم نے کتنی اچھی بات کہی۔ یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جس سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام، ایک آدمی شدید گرمی کی حالت میں صرف ایک سہنک ہے، ایک کڑاہی ہے، ایک تشلا ہے، اس میں پانی بھر کے اوپر رکھ دیتا ہے، اور چڑیاں اور کبے اور پرندے اس پانی کو استعمال کرتے ہیں۔
لوگ پچھلے زمانے میں باجرہ رکھ دیتے تھے تاکہ اللہ کی مخلوق اسے کھائے اور فائدہ اٹھائے. یہ وہ چیز ہے جس پہ اللہ نے اس کے لیے اجر کا وعدہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ جس میں جگر ہے اس کو ٹھنڈا کرنا اللہ سے تمہیں ثواب دلائے گا. عربوں کا محاورہ ہے جگر ٹھنڈا کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں بھی زندگی ہے اس کی قدر کرو. فرمایا تم میں سے کوئی پل بنا دے جہاں لوگوں کو گزرنے میں آسانی ہو. کئی علاقے ایسے ہوتے ہیں نالا آ جاتا ہے, کئی میل تک سفر کر کے پھر کے واپس گاؤں اور دیہات میں ایک آدمی نے کیا کیا, پیسے خرچ کیے, پل بنا دیا اور لوگوں کی مسافت اس سے کم کر دی. فرمایا اس میں اجر ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو تعلیم دو اور علم میں اجر ہے. اب کسی انسان نے کسی کو علم دے دیا, تعلیم سکھا دی, کتاب لے کے دے دی, یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ جاری رہنے والی ہیں. اب یہ ہمارے یہاں شجر کاری کا موسم آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص نے ایک درخت لگا دیا, حقیقت میں جنت میں اس نے ایک درخت لگایا, اللہ جنت میں اسے درخت دے گا. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی یاد پر مبنی ہیں. اس لیے 4 چیزوں میں تسبیح کا ذکر کر دیا اور 5ویں چیز وہ بتا دی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو ثواب ملتا رہے, مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں جاری رہیں. اسی ایک ترجمہ 21ویں پارے کی اس پہلی آیت کا یہ کیا گیا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اور لوگوں اللہ کو یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے. اور دوسرا ترجمہ اور تشریح اس کی یہ ہے کہ لوگوں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اور اللہ تعالی کا تمہیں یاد کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کا تمہیں یاد کرنا یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے. دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, لوگوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي, میرا شکر ادا کرتے رہو. وَلَا تَكْفُرُونَ, اور کفر نہ کرو. اب اللہ تعالیٰ بندے کو کیسے یاد کرتا ہے؟ حدیث میں اس طرح کی صراحتیں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا نام لے کے بندے کو یاد کرتا ہے. بندہ جتنی بڑی اچھائی کا کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے, بسا اوقات وہ کام بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اتنا پر موقع ہوتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے, اللہ اس سے راضی ہوتا ہے کہ اس بندے نے اتنا بڑا کام کر دیا. حالانکہ دیکھا جائے تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہوتا. متعدد مثالیں اس کی ملیں گی. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا اور آپ نے کہا کہ اس نے اپنے ماں باپ کا ایسے خیال رکھا اور وہ گھر جاتا تھا اور اپنے جانوروں کا دودھ شام کو لے کے جاتا تھا جسے دیہات میں ہوتا ہے. پھر اس کے بچے دودھ کے لیے روتے رہے. اس نے کہا پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلا لوں, وہ بوڑھے ہیں, بچوں پھر تمہیں دوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا مقام دے دیا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعائیں قبول کر دیتا تھا. تو اس مقام کا آدمی ہو گیا کہ جس کے لیے دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سن لیتے تھے. اب بظاہر یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے کہ بچوں نے چند منٹ صبر کر لیا, لیکن اللہ نے اس کا اتنا اجر اس کو دیا کہ اس آدمی نے اپنے ماں باپ کی قدر کی, اپنے ماں باپ کی تعظیم کی. ایسی بہت چیزیں. انسان کی نیت کا ان اعمال کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے, اور جب نیت ٹھیک ہوتی ہے کسی آدمی کی تو اللہ تعالیٰ خود اس کے عمل میں اس کی مدد کرتا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اور وہ کہیں سفر پہ گیا اور سفر میں اس کے پیسے کہیں گم ہو گئے. تو اس نے کسی آدمی سے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں سفر میں آیا ہوا ہوں,
اور اگر تم مجھے پیسے دے دو تو میں تیسرے دن یہ پیسے تمہیں لا کے واپس دے دوں گا، میں بہت مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ اور اس نے کہا میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، لیکن ضمانت کس کی ہے؟ نہ میں تمہیں جانتا ہوں نہ تم مجھے جانتے ہو، اللہ نے مجھے پیسے دیے ہیں، میں تمہیں پیسے دے دوں گا، لیکن تیسرے دن یہاں پر پیسے واپس کیسے آئیں؟ اس نے کہا آنی اللہ، میری مراد اللہ سے ہے کہ اللہ ضمانت دیتا ہے، اللہ گواہ ہے اس بات پہ، میں اپنا ضامن اللہ کو بناتا ہوں، تو مجھے پیسے اس نے پیسے دے دیے۔ وہ آدمی چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے اپنا کام پورا کیا، اور جو دن اس نے متعین کیے تھے اس سے 2 دن پہلے وہ آیا اور دریا چڑھا ہوا تھا، اور اس نے کہا یہ پیسے ہیں اور میں چاہتا ہوں اسے دے آتا ہوں، اور دریا کی طغیانی میں کمی نہیں ہے، شام تک کھڑا رہا، پھر اگلے دن آیا، پھر اگلے دن آیا، تیسرے دن اس نے دیکھا دریا کی طغیانی میں کمی نہیں آئی، اور اس نے ایک بانس لیا، کھوکھلا کیا، اس میں پیسے رکھے، اس کی دونوں سائڈز بند کر کے اس نے کہا اللہ تو میری نیت کو جانتا ہے، میں 3 دن سے آ رہا ہوں، میں نے پیسے دینے تھے اس آدمی کے اور میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور میں نے تجھے ضامن بنایا تھا، میں اس کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اور میرے رب میری طرف سے یہ پیسے اسے پہنچا دے۔ اور یہ کہہ کے اس نے لکڑی دریا میں ڈال۔ ادھر یہ آدمی 3 دن انتظار کرتا رہا، اور تیسرے دن اس آدمی نے شام کے وقت سوچا کہ مجھ سے دھوکا ہو گیا، اور اسے کہا تھا 3 دنوں میں آؤں گا، اور میں دریا پہ آتا رہا ہوں اور یہ آدمی نہیں آیا۔ اور شام کو جب چلنے لگا تو اس نے یہ لکڑی دیکھی بانس، اور اس نے کہا چلو یہ اٹھا لیتا ہوں اور جلا لوں گا گھر جا کے، اور وہ لے کے چل پڑا، اور افسوس اس نے کیا اللہ جیسی عظیم ذات کی اس نے ضمانت دی تھی اور دیکھو جھوٹا نکلا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر جا کے اس نے اسے چیرا، اس نے اپنے پیسوں کو پا لیا، کہ اس لیے آپ نے روایت بیان کی اور ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اعمال کے ساتھ اس کی نیت کا تعلق ہوتا ہے۔ زندگی میں کئی مرتبہ انسان کے کام پھنس جاتے ہیں، لیکن جب اس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے اللہ اس کی مساعدت بھی کرتا ہے، اللہ اس کے کام بھی کرتا ہے، اللہ اس کو نیت کا پھل بھی دیتا ہے۔ اس لیے وہ بار بار کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو، اور پھر اللہ کا تمہیں یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، اشیاء کی صورتیں اور حقائق مختلف ہوا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم جب اللہ کو یاد کرتے ہو تو تمہارے یہ جملے، جس طرح شہد کی مکھی ہوتی ہے اسی طرح تتلیاں خوبصورت پرندوں کی صورت میں اللہ کے عرش کے گرد جا کر طواف کرتے ہیں، اور فرمایا کہ ان کی آواز ایسی ہوتی ہے کدبی النخل، جیسے کہ شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے، اور ان میں جب کوئی نئی چیز، نیا کوئی پرندہ گویا جانور شامل ہوتا ہے، وہ آپس سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے فلاں بندے نے جو فلاں کا بیٹا ہے مجھے پڑھا ہے، اور اللہ نے قبول کر کے مجھے تم میں داخل کر دیا۔ اور پھر اس آدمی کا نام لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تم میں سے کسی آدمی کا نام لینا، تذکرہ کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں اسے دیکھیں، کوئی جھوٹے سے بھی کہہ دے کہ آج صدر مملکت نے آپ کا پوچھا تھا، وزیر اعظم آپ کا ذکر کر رہے تھے، آدمی کیسا خوش ہوتا ہے، بار بار کہتا ہے کیا رہے تھے، بات کیا کر رہے تھے۔ اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے کہ لوگوں کا نام وہ لے، کسی کا بھی نام لے، کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے اور آپ کافروں کو دعوت دے رہے تھے اور بہت پریشانی تھی، اور آپ پر پتھر برسائے گئے اور آپ ایک جگہ بیٹھ گئے، تو جبریل امین نے کہا
کہ آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آ رہی ہیں، ایک چنگیر میں انہوں نے کھانا رکھا ہوا ہے آپ کے لیے اور ٹھنڈا پانی لے کے آ رہی ہیں، اور جب وہ پہنچے تو انہیں کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کے انہیں سلام کیا، اور اللہ نے کہا ہے کہ خدیجہ کو کہو کہ میں نے جنت میں اس کے لیے ایک محل بنایا ہے، لا صخب فیہا ولا نصب، جس پہ یہ لوگوں کی بک بک بھی نہیں سنے گی، کوئی تکلیف بھی سے نہیں پہنچے گی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے واحد عورت ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دیں اللہ نے اتنی قبول کی کہ اللہ نے نام لے کے سلام دیا۔ ایک انہیں اور ایک حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میری امت میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے یہ ابی ابن کعب، اور ابی رضی اللہ عنہ اس شان کے آدمی تھے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول فلاں آیت جو تھی وہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کینسل کر دی، منسوخ کر دی، تو فرمایا نہیں۔ ان کا بھی جناب نے پڑھی نہیں، تو آپ نے کہا وہی میں بھول گیا، پڑھ رہا تھا درمیان میں مجھے نہیں خیال رہا میں نے یہ آیت نہیں پڑھی۔ تیسرے پارے میں صورت آتی ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ صورت پڑھی، جبریل امین آئے اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول ابی کو بلائیے، ابی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، حاضر ہو گئے، تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابی کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ ابی کو بتائیں کہ یہ لفظ جو اس میں ہے نا ایسے نہیں ایسے پڑھتے ہیں۔ تو ابی رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو بڑے حیران ہوئے اور کہا سمیہ، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل یہی کہتے ہیں ابی اللہ نے نام لے کے تمہارا کہا ہے کہ اس کو ایسے نہیں ایسے پڑھنا ہے۔ رو پڑے وہ اس بات پہ کہ ہم جیسے لوگوں کا اللہ نام، تو دیکھا جائے تو وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہو گئے کہ اللہ نے اپنے پاک کلام پہ کہا کہ اس کو ایسے نہیں ایسے پڑھے، تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی شاگردی ہو گئی۔ اس مقام اور اس شان کے آدمی تھے، اس لیے اللہ کی یاد کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آدمی قرآن کریم کی تلاوت کو اور بعض سورتوں کو روزانہ پڑھے۔ مثلا سورہ فاتحہ ہے، اس سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسان اللہ کا نام رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، ساری مسلمان اسے نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو کہا گیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھو تاکہ اس سورت کی وجہ سے ڈرانے خواب ہیں، پریشان کچھ چیزیں ہیں، خیالات ہیں، کوئی چیز کاٹ لیتی ہے، کوئی کیڑا مکوڑا کوئی ایسی چیز، اس سے تمہاری حفاظت رہے گی۔ اس لیے سورہ فاتحہ کے متعلق بتایا گیا کہ اسے پڑھا جائے، اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد اسے پڑھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے، اور خاص طور پہ کوئی بھی بیمار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھے، اور سورہ فاتحہ کو پڑھ کے اپنے بچوں پہ بھی دم کرنا چاہیے۔ بچے کہتے ہیں جسم میں تکلیف ہے، دانت میں درد ہے، سر میں درد ہے، اور دم کرنا اللہ کا یہ پاک کلام اس کو اس کی برکتوں سے یہ بچے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور بھی کر دیتا ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کے متعلق کہا ہے کہ الشفا، یہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے تھے، لوگوں پر پھونک دیتے تھے۔ دم کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ کو بسم اللہ سمیت پڑھے، 3 بار پڑھے، 1 بار پڑھے، اور بچے کو یا جس چیز کو بھی اپنے آپ کو 3 مرتبہ اسے پڑھ کر پھونک دیا جائے تو اس سے تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تجربہ لکھا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں
کہ میں مکہ مکرمہ میں گیا اور میں اتنا بیمار ہو گیا کہ بالکل بستر پہ لیٹ گیا اور مجھ میں طاقت نہیں رہی کہ اٹھ کے میں بیت اللہ کا طواف تو درکنار نماز تک پڑھ سکوں۔ آخر میں نے ہمت کی اور ایک پیالے میں زمزم لے دیا اور زمزم لے کے اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتا رہا اور میں اسے پیتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور آہستہ آہستہ میرے جسم میں طاقت اور قوت آنا شروع ہو گئی۔ سورہ فاتحہ کی برکات کو انہوں نے لکھا ہے، اس لیے جب بھی انسان کو ذہنی پریشانی ہو، تکلیف ہو، بچوں کی بیماری ہو یا اپنے جسم میں بیماری ہو، اس سورہ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے اور اس کی اپنی برکتیں۔ ایسے ہی آیت الکرسی کا پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامر جوہنی نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے جو چھوٹی سی ہو، زیادہ لمبی نہ ہو، اور میں اسے پڑھتا رہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں لے جائے بغیر حساب کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت الکرسی پڑھو۔ بس پھر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن میرا امتحان لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امتحان سے مراد یہ مجھ سے سوال پوچھا اور مجھ سے کہا کہ ابی، قرآن کی کون سی آیت ایسی ہے جو سب سے زیادہ عظیم ہے؟ کہتے ہیں یہ ابی رضی اللہ عنہ جو اللہ تعالیٰ کے گویا شاگرد ہو گئے، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول سب سے عظیم آیت قرآن کی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہوئے کہ میں قریب بیٹھا تھا، میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہ مبارک کرے تجھے بڑا علم، یہ بڑا علم ہے، بہت بڑی بات ہے کہ تمہیں یہ چیز پتہ ہے۔ اس لیے اس آیت الکرسی کو عقبہ بن عامر جوہنی نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے رہو، تم بغیر حساب کے جنت میں چلو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے گا تو آہستہ آہستہ اعمال میں تبدیلی آ جائے گی۔ اصل مفہوم اس کا یہ، جو حقوق العباد ادا نہیں کرتا تھا، یہ آیت اسے حقوق العباد کے بارے میں متوجہ کر دے گی۔ اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، یہ آیت اسے اس طرف کو لے جائے گی۔ اس آیت کے پڑھنے کی وجہ سے خدا کی رحمت جو اس میں نازل ہوگی تو اسے موت سے پہلے پہلے اتنا سیدھا کر دے گی کہ پھر کوئی حساب کتاب کی چیز رہے گی۔ تو اس لیے یہ آیت الکرسی کا ہر نماز کے بعد پڑھنا، یعنی سنتیں نفل جب پڑھ کے اطمینان سے آدمی بیٹھتا ہے اس وقت یہ آیت الکرسی پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا مقام اس آیت الکرسی کا بتایا اور فرمایا سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے۔ یہ جتنے بھی اعمال میں آتا ہے نا کہ سونے سے پہلے پڑھو، ان میں عمومی طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد کوئی پڑھ لے، اور بعض حضرات نے جسے اور بھی وسعت دی ہے، وہ کہتے ہیں مغرب جب ہو گئی، پرانے زمانے تھے مغرب جب ہو جاتی تھی تو گاؤں دیہات بس چراغ جل جاتے تھے، پھر لوگوں نے سونا ہی نہیں ہوتا تھا، عشاء پڑھی اور سو گئے، مغرب کے بعد کھانا کھا لیا۔ تو اس لیے اس ماحول کے جو لوگ تھے وہ کہتے ہیں مغرب بعد بھی پڑھ لے تو یہ رات نہیں شمار ہوتی ہے، مغرب بعد پڑھے، عشاء کے بعد پڑھے، لیکن جو آیت الکرسی رات کو فرمایا سونے سے پہلے پڑھ لو، یہ ایک چیز ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ آیت الکرسی کا پڑھنا شیطان کو ہٹا دیتا ہے، جنات کو ہٹا دیتا ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے ولیعذ باللہ شیطان کا کسی گناہ پہ اتنا اصرار ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے میں بے بس ہو گیا ہوں، اب کیسے جان چھڑاؤں۔ یاد رہے تو ایسے موقع پہ مسلسل آیت الکرسی کا پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے اور شیطان کے اثرات اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسی جو چیزیں اپنی روٹین میں شامل کر لینی چاہیے قرآن پاک سے، ان میں سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور سورہ آل عمران کا بھی آخری رکوع، یہ دونوں طویل صورتیں، سورہ بقرہ فاتحہ کے بعد بقرہ اور بقرہ کے بعد آل عمران، یہ دونوں طویل صورتوں کے آخری رکوع چاہیے کہ آدمی روز پڑھے۔
سورہ بقرہ کے رکوع کے متعلق تو آپ اس کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضری ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے، اور ارشاد فرمایا کہ ایک تو مجھ سے یہ فرمایا کہ آپ کی امت میں سے اگر کوئی شرک پہ نہ مرا تو اسے جنت میں بھیجیں گے، چاہے عذاب کے بعد اور چاہے عذاب سے پہلے، یہ ہماری مرضی، لیکن ہم اسے جنت میں بھیج دیں۔ فرمایا دوسرا تحفہ مجھے یہ دیا کہ کہا کہ 2 نمازیں تھیں پہلے، اب 5 نمازیں دیتے ہیں، 5 نمازیں دی، 50 تھی، پھر آہستہ آہستہ جو لمبی حدیث ہے اس کے مطابق 5 ہو گئی۔ یہ دوسرا تحفہ گویا ہمیں ملا۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں مجھے دیں اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کفتا میرا بندہ اگر یہ 2 آیتیں روز سونے سے پڑھ لے، ہم ساری رات کی عبادت کا اسے ثواب۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے، ایمان لانے والے عام مرد و عورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایمان لائے، جو کچھ ان پہ نازل کیا گیا، اور ایمان والے بھی اسی چیز، کل رسول کیا اور امت کیا، سب کے سب علیہ السلام سب کے سب آمن باللہ، اللہ پر ایمان، اور فرشتوں اور کتابوں پہ۔ اس پورے رکوع کو آپ پڑھیں، پھر دعائیں ہیں، اور دعا اصل میں عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے دعا، اور بندہ اس میں اللہ سے مانگتا ہے اور کہتا ہے لا تؤاخذنا ان نسینا، اللہ تو گرفت نہ فرما، عذاب نہ دے، ہم تیرے بندے جب بھول جائیں یا اللہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اے رب ہماری پکڑ نہ کر۔ یہ ایسی اچھی دعائیں ہیں، فرمایا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لو، کفت رات ساری کی عبادت کے لیے تمہیں کافی ہے، کیونکہ آدمی جب پڑھتا ہے اس کے معانی کو سوچتا ہے کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے بولا یعمل سوءا بجہالۃ، اور تم میں سے جو آدمی غلطی کر بیٹھے جہالت کی وجہ سے، اس کا ایک ترجمہ اور تشریح تو یہ کی گئی ہے کہ آدمی کو علم ہو اور گناہ کر بیٹھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑی زبردست اس کی تشریح کی، انہوں نے اس آیت کو پڑھا اور انہوں نے کہا اللہ ایک تو ان کی مراد یہ تھی کہ اللہ ایک تو علم ہے کہ یہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اور ایک یہ کہ تیری عظمت سے تیرے عذاب سے ناواقف ہوتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے، تو ہم تو سب کے سب اس سے ناواقف ہی ہیں۔ اگر تیرا اتنا ہی خوف ہو تو غلط حرکت کرے کیوں؟ تو اللہ سارے ہی معاف فرما دے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کا آخری رکوع اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح بیان کی ہے کہ میرے بندے آسمان زمین چیزوں کو دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے یہ چیزیں جتنی ہیں یہ سب بیکار پیدا نہیں کی۔ بہت سے لوگ جو ٹورزم پہ جاتے ہیں نا، دریا دیکھتے ہیں، پہاڑ دیکھتے ہیں، اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا والصالحات، اور وہ عورتیں جو کہ دنیا میں سیاحت کرتی، اور مردوں کے متعلق بھی کہا جو دنیا میں سیاحت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کو کبھی لے جائے، پہاڑی مقامات ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، یہ دکھائے، تو ان کو دیکھ کر اللہ کا جو خوف، اللہ کی ہیبت، اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ کی عظمت، اور بے اختیار دل کہتا ہے کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی ان چیزوں کو پیدا کرنے والا۔ اللہ کہتا ہے جب یہ عورتیں مرد ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ چیزیں تو نے فضول نہیں بنا دی، بیکار نہیں بنا، سبحانک اللہ تیری ذات پاک ہے کہ اتنے بڑے بڑے سمندر اور پہاڑ تو بیکار پیدا کرے، اللہ یہ یقیناً کوئی نہ کوئی امتحان ہے ہمارا، فقنا عذاب النار، اللہ آگ کے عذاب سے بچا۔ پر اس میں دعائیں ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ
کہ وہ لوگ ہم سے اس طرح مانگتے ہیں، اس لیے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت رات کو تہجد پہ جب اٹھتے تھے تو سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے، وضو کرنے سے بھی پہلے لیٹے رہتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے یا کھڑے ہو جاتے تھے اور سورہ آل عمران کا یہ آخری رکوع پڑھتے تھے۔ آپ آل عمران کے آخری رکوع کو دیکھیں کیسی کیسی دعائیں اس میں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی یاد جو قرآن کے ذریعے سے ہے نا، اس سورہ آل عمران کا آخری رکوع روزانہ رات کو پڑھ لینا چاہیے۔ 6 مہینے سال میں یاد ہی ہو جاتا ہے آدمی کو، پھر زبانی انسان پڑھ لیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جو ذکر قرآن کریم کے ذریعے سے بتایا ہے کہ قرآن میں سے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ایک مومن آدمی کو روزانہ پڑھنی چاہیے، ان میں سے ایک چیز بتا دی کہ سورہ کہف پڑھیں۔ 16ویں پارے میں اس سورہ کہف کا پہلا اور آخری رکوع اس کے متعلق کہہ دیا، اور جمعے کے دن کے متعلق فرمایا کہ تم جمعے کے دن اس سورہ کہف پڑھا کرو، اور فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا نور دے دیتا ہے، روشنی، جس کی وجہ سے اگلے جمعے تک کوئی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ روز دھوکے ہوتے ہیں، کبھی چیزوں سے دھوکے ہوتے ہیں، کبھی افراد سے دھوکے ہوتے ہیں، کبھی چیزوں میں ملاوٹ سے دھوکے ہوتے ہیں، کیا کیا دھوکہ ہوتا ہے۔ فرمایا سورہ کہف کو پڑھ لیا کرو جمعے کے دن، اور ایک جگہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں آتا ہے، آپ نے کہا کہ وہ نور اتنا ہو جاتا ہے کہ تم اگر اپنے گھر سے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہاں سے بیت اللہ تک جانا چاہو تو نور کا مطلب یہ ہے کہ بے پناہ نور اللہ دے دیتا ہے، اور یہ نور قیامت کے دن آنے والی چیز ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو دجال سے ڈرے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول دجال سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کے پہلے اور آخری رکوع کو پڑھتے رہو، تم دھوکے سے محفوظ ہو جاؤ۔ ہمیں سے ہر شخص بڑا پریشان، دھوکہ ہو گیا جی، مارکیٹ میں گیا، چیز کچھ خریدنی تھی، مل کچھ گئی، اس نے پیسے کا دھوکہ کر کیا، اس میں آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورہ کہف کا پہلا اور آخری رکوع صبح و شام آدمی پڑھتا رہے۔ جمعے کے دن ہمت کیا کرنی ہے، 10 منٹ لگتے ہیں، انسان اپنی ضروریات زندگی میں سے وقت نکالتا ہے۔ جمعرات کے دن سورج ڈوبا اور جمعے کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے 24 گھنٹے ہیں، 10 منٹ نکال کے سورہ کہف پڑھ لی، 6 مہینے سال اس کی پابندی کر لے تو آہستہ آہستہ وہ یاد ہی ہو جاتی ہے۔ 15ویں پارے کے آخر پہ اور 16ویں پارے کے آغاز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص سے پڑھتا رہے گا دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا، اسے کوئی چیز دھوکہ نہیں دے سکتی۔ یہ فرمایا کہ اس طرح پڑھا کر آپ اور آگے چلے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کی تلقین جو قرآن کے ذریعے کی، بتایا کہ اس قرآن کریم میں سے اس سورہ مبارکہ کو پڑھو، یعنی یہ جو سورت ہے سبح اسم ربک الاعلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی اپنے اس خاص پیغام کی وجہ سے جو اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ اسی طرح حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی قل هو اللہ پڑھتا رہے، سورہ اخلاص کے پڑھنے کا حکم دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو یہ سورت اتنی اچھی لگتی تھی کہ وہ جب نماز خود پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، تو وہ پہلے اس سورت کو پڑھتے تھے، فاتحہ کے بعد پھر کوئی اور سورت پڑھتے تھے، پہلے اس سورت کو پڑھتے تھے پھر کسی اور سورت۔ ایک دن کسی نے شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ ہر نماز میں سے پہلے پڑھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے بلاؤ، اور فرمایا معاویہ، ایک تو اس نے معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہے نا جو خلافت، وہ نہیں ایک اور تھے، فرمایا یہ کیوں پڑھتے؟ ان کا اللہ کے رسول مجھے اس سے بڑی محبت ہے، اس سورت سے بڑی پیاری سورت ہے، اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر تم میں بشارت ہو، خوشخبری ہو، اللہ کہتا ہے مجھے بھی اس سے بڑی محبت ہو تم سے، جو تم اسے پڑھتے رہتے ہو، تو اللہ نے کہا کہ مجھے اس شخص سے بڑی محبت۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے یہ واحد آدمی ہے جو مدینہ منورہ میں انتقال ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے، جہاد پہ گئے ہوئے۔ جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول خیمے سے باہر آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے جب باہر گئے تو پہاڑوں میں مشرق اور مغرب جدھر نگاہ اٹھائی فرشتے ہی فرشتے۔ آپ نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ آپ کو وہ جو صحابی پڑھتا تھا نا سورہ اخلاص قل هو اللہ، اس کا انتقال ہو گیا ہے مدینہ منورہ میں، یہ سارا اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہیں اور آپ اس کا غائبانہ جنازہ پڑھنے آئے۔ یہ واحد آدمی ہے جن کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غائبانہ پڑھایا ہے۔ ان کے علاوہ صحابہ میں کوئی، نجاشی تابعی تھے، نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا نا، لیکن اس کی خدمات بہت تھی، پھر اس کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غائبانہ پڑھایا، لیکن وہ صحابی نہیں۔ صحابہ میں ایک آدمی ایسے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور 4 تکبیریں کہیں اور لاکھوں فرشتے، جدھر میں دیکھتا تھا فرشتے ہی فرشتے تھے۔ تو میں نے کہا جبریل سے یہ مقام کیسے ملا؟ ان کا یہ سورہ اخلاص پڑھتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے تم میں سے جو شخص رات کے کا جب اندھیرا ہو جائے اور 100 مرتبہ اسے پڑھ لے، اللہ قیامت میں حساب شروع کرنے سے پہلے کہے گا کہاں گئے وہ لوگ جو 100 مرتبہ اسے پڑھتے تھے؟ وہ آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے دائیں ہاتھ پہ جنت ہے، تم بغیر حساب و کتاب کے چلے جاؤ اور حساب شروع۔ اتنے بڑے فضائل ہیں اس لیے آدمی نہیں پڑھتا، سب 2-4 مرتبہ پڑھتا۔ رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرماتے تھے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا سب سے اچھی چیز جس کے ساتھ تم جس کو پڑھ کے اللہ کی پناہ مانگتے ہو، آپ نے فرمایا یہ 2 آخری صورتیں ہیں، اور آپ نے کہا اس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے جو نازل کیا گیا ہو۔ آپ دیکھیے اس میں سارا قل اعوذ برب، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالی من شر، اور جو چیز جس میں شر ہے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو قرآن کریم کی یہ جو صورتیں ہیں یہ چاہیے ہمیں کہ ہم اپنی روٹین میں شامل کریں، روزانہ انہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک چیز ہے عقیدہ اور ایک چیز ہے عمل۔ عقیدے کی مباحث بھی ہوتی ہیں، عقیدہ انسان کا صحیح ہونا چاہیے، لیکن یہ جو صورتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ بتائیں کہ ان صورتوں کو تم پڑھا کرو تاکہ تھوڑا بھی پڑھ کے اللہ کے ہاں انسان بہت بڑا اجر کمائے۔ سورہ الحاقم التکاثر ہے، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا اسے پڑھو، اور سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، آپ نے کہا تم جانتے ہو اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں 25% قرآن کا ثواب دیتا ہے، یعنی 4 مرتبہ اگر کوئی اسے پڑھ لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے پورے قرآن پاک کا ثواب دیا گیا۔ اسی طرح سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لے، یہ جو ہمارے یہاں ایک رسم کے طور پہ بھی چیز ہے، لیکن وہ ہے تو صحیح کہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص نیت کے لیے پڑھتے ہیں یا کسی کے لیے بھی، تو اس کی اصل بھی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سورہ فاتحہ کو پڑھو اور یہ 1 قرآن کے برابر، اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھو تو یہ 10 پارے ہیں، 10 پارے 10 پارے اور 10 پارے۔ اسی طرح سورہ یاسین کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات کی، آپ نے فرمایا تم میں سے جو چاہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اسے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین، عام طور پہ لوگ صبح سورہ یاسین پڑھتے ہیں، ہے اس کے متعلق بھی حدیث میں آتا کہ جو صبح پڑھ لے گا اللہ اس کے دن کے کام آسان کر دے گا، لیکن دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں سے جو چاہے کہ اللہ اس سے خوش ہو، اللہ اس سے راضی رہے، چاہیے کہ رات سونے سے پہلے پڑھ لے، 3-4 منٹ لگتے ہیں، آدمی مسلسل اگر صبح و شام پڑھتا رہے تو 2-4 ماہ میں یاد ہو جاتا۔ اسی طرح 2 صورتیں قرآن کریم میں ایسی آئی ہیں، اس
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ میرا ہر امتی اسے یاد کرے. آدمی سوچے کہ کتنی فرمائشیں ہیں جو پوری کرتے ہیں. والد والدہ کبھی بہن بھائی جس سے محبت ہوتی ہے وہ کوئی فرمائش کر دے کتنا آدمی خوش ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر گئے اور کسی نے ان کی دعوت کی تو دعوت میں انہوں نے کہا کہ یہ کھانا بہت اچھا پکا ہے. جو جس سے دعوت کی تھی گورنر نے اسے بلایا, غلام تھے بہت سے اس کے, سب کو آزاد کر دیا اور بہت انعام دیا. انہوں نے کہا گورنر کو آج خیریت ہے, اتنے پیسے دے رہا ہے, آزادی. اس نے کہا تم کیا سمجھتے ہو, آج امام نے تمہارے کھانے کی تعریف کی ہے, میرا دل اتنا خوش ہوا ہے کہ ان کا دل تم لوگوں نے خوش کیا ہے, میں اس وجہ سے تم سب کو آزادی دوں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش ایسی ہے, فرمایا میرا جی چاہتا ہے میرا ہر امتی سے یاد. دو صورتوں کے متعلق کا, ایک سورہ یاسین کے متعلق فرمایا قلب القرآن, یہ قرآن کا دل ہے. ایک جگہ فرمایا کہ تم اسے پڑھا کرو اور جب مشکلات پیش آ جائیں اور موت کی مشکل پیش آ جائے تو فرمایا اسے پڑھو, اس کی وجہ سے موت آسان ہو جاتی ہے. اور دوسرے سورہ ملک کے متعلق کا 29ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے نا, عجیب سورت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک دن رکے اور انہوں نے جہاد میں جا رہے تھے, شام کھدائی شروع کی کہ خیمے لگائیں. تو دو صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول ہم اپنے خیمے کے لیے چوب لگانے کے لیے, لکڑیاں لگانے کے لیے زمین کھودنا شروع کی تو زمین میں سے اس 29ویں پارے کی پہلی سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے, کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے دوستوں میں سے ایک تھا اور یہ سورہ ملک پڑھتا تھا اور اس نے اللہ سے دعا مانگی اور اس نے کہا اللہ قبر میں جاؤں تو وہاں بھی پڑھنے کی اجازت ملے. اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے اور وہ قبر میں بھی اسی سورت کو پڑھ رہا. آدمی سوچے کہ کوئی اس درجے تک پہنچ جائے کہ قبر میں بھی جا کر تلاوت کرتا رہے تو عذاب کس بات کا, اور پھر اللہ کی جتنی رحمتیں ہوں گی. یہ انبیاء علیہ السلام کی خاص چیز ہے کہ اپنی قبروں میں بھی اللہ کی عبادت کرو. اس جہان سے گزرنے کے بعد عبادت ان پہ فرض تھی, کسی میں بھی فرض نہیں رہتی, لیکن ان کی روح اللہ کی عبادت اور بندگی اتنی رچ بس جاتی ہے کہ اس جہان میں بھی بس خدا کی عبادت میں لگے رہتے. معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اپنے آخری حج میں جب تشریف لائے تو آخری حج جو تھا آپ کا, آپ نے کئی جگہ پوچھا یہ کون سی وادی ہے, یہ کون سی, اس جگہ کا کیا نام, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہی مرتبہ تو وہ سفر کیا ہے, مکہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ, اور مدینہ منورہ سے پھر مکہ آئے ہیں, فتح مکہ کے موقع پہ آئے ہیں یا پھر آخری حج میں آئے ہیں, یعنی اتنے زیادہ سفر تو ہوئے نہیں. آپ پوچھتے تھے یہ کون سی وادی, ایک وادی میں پہنچے تو آپ نے بولا یہ کون سی, تو آپ کا یہ دیکھو اللہ کے نبی یونس علیہ السلام حج کرنے جا رہے ہیں اور دیکھو انہوں نے 2 چادریں سوت کی یہ احرام باندھا ہوا ہے اور اونٹنی کی مہار ان کے ہاتھ میں ہے اور یہ لبیک اللہم لبیک ہے. پھر ایک جگہ پہنچے, آپ نے فرمایا یہ کون سی, فرمایا عرض کیا گیا یہ وادی, فرمایا یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے زور زور سے کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. حضرت موسیٰ علیہ السلام میں فطرتاً جو جوش اور جذبہ تھا اس کی عکاسی کی. اسی طرح معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو مسجد اقصیٰ ہے جہاں اسرائیل کے لوگ خدائیاں کرتے ہیں, آپ نے اس کے متعلق کہا, آپ نے کہا اس کے قریب میں نے جبریل امین کے ساتھ میں گزر رہا تھا تو جبریل نے اشارہ کیا اور اس سے کہا یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو فرمایا سرخ ٹیلوں کے بیچ میں نے دیکھا زمین کی تہ میں ایک آدمی قبر میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے. تو میں نے پوچھا جبریل سے یہ کون, اس کا موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار کی عبادت کر رہے ہیں, قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں.
تو انبیاء علیہ السلام کی یہ چیز کہ کوئی آدمی اپنی قبر میں تلاوت کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ یہ سورہ ملک ان چیزوں میں سے ہے، ان صورتوں میں سے ایک صورت جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے، اور آپ نے فرمایا الا انہا مانع، تم جانتے نہیں ہو یہ پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچا دیں۔ الا انہا، جی تم جانتے نہیں ہو جو شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے گا اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ سورہ یاسین اور سورہ ملک عشاء کے بعد پڑھ لینی چاہیے، اور بچوں کو تلقین کرنی چاہیے، چھوٹوں کو پڑھانی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر بڑے ہو کے بھی نگرانی میں پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے تو ناگواری ہوتی ہے، ہوتے ہوتے جب روٹین میں شامل ہو جاتی ہیں تو پھر عمر کے کسی حصے میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں والدین نے جو تحفہ اصل میں دیا ہے کروڑوں اور اربوں سے بہتر یہ چیز دی ہے جو دنیا اور آخرت بنانی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ سب سے اچھی چیز جو اپنی اولاد کو دیتا ہے ان کی تربیت ہے، ان کو ادب سکھانا ہے۔ تو اس ادب اور احترام اور اللہ کے ساتھ تعلق میں بھی یہ چیز ہے کہ ہم اللہ کی اس پاک کتاب کو اپنی روٹین میں شامل کریں، روزانہ ان چیزوں کو پڑھیں، آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں عمل